ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے. اللہ کی طرف سے جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. قرآن کو پڑھنے کا انداز بھی اللہ نے سکھایا. قرآن کو سمجھانے کا جیسے انداز سکھایا، قرآن کی تبلیغ کا انداز سکھایا، قرآن کی دعوت کا جو انداز سکھایا قرآن میں مختلف آیات کے ذریعے سے. اب قرآن کو پڑھا کیسے جائے، اس کے لیے مالک کا جو فیصلہ ہے کہ ترتیل کے ساتھ. ترتیل کا کیا مطلب ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے جدا کر کے پڑھنا ہے. ایک حرف کو دوسرے حرف سے جدا کر کے پڑھنا ہے. جب آپ حرفوں کو جدا کریں گے تو قرآن صحیح ہو جائے گا. اگر آپ جدا نہیں کر سکتے، ملا کے پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کی یہ غلطی ہوگی. جیسے صاد کو آپ سین پڑھیں تو یہ آپ کی غلطی ہوگی. واد کو آپ زا پڑھیں یہ غلطی ہوگی، کیونکہ جدا کر کے تو نہیں پڑھ رہے. واد کو الگ پڑھنا ہے، زا کو الگ پڑھنا ہے. وہ تو کے بعد جو وہ ہے اس کو الگ کرنا ہے زا سے. یہ نہیں کہ وہ اور زا کو آپ ایک ہی طرح سے پڑھیں، تو یہ ترتیل نہ ہوئی. ترتیل ہے ہر حرف کو دوسرے حرف سے جدا کرنا ہے. اور جس نے جدا نہیں کیا اس کو کہتے ہیں بڑی غلطی، لحن جلی، واضح موٹی غلطی. جلی غلطی، واضح غلطی. اگر آپ نے جدا کر لیا تو آپ تبدیل حرف بحرف والی غلطی اس سے بچ جائیں گے. یہ 4 قسم کی غلطیاں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہیں. تلاوت کے دوران جلی غلطیاں جو ہیں وہ 4 واقع ہوتی ہیں. ایک ہے تبدیل حرف بحرف، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، اس کو بڑی غلطی کہتے ہیں. اور یہ ترتیل کے خلاف آپ نے پڑھا. ترتیل میں ہے کہ ہر حرف کو جدا کر کے پڑھا جائے. آپ نے دونوں حرفوں کو ملا لیا، زال کی جگہ زا ادا کر رہے ہیں، عین کی جگہ حمزہ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح قوف کی جگہ آپ نے کاف پڑھ لیا تو پھر ترتیل سے تو نہ پڑھا. ترتیل کا جو حکم آیا ہے کہ ہر حرف کو جدا کر کے پڑھا جائے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے اگر کوئی حرف گننا چاہتا تو گن لیتا، یعنی اتنا آرام آرام سے ہر حرف کو جدا کر کے پڑھتے. ہا کا پتہ چلتا، ہا کا پتہ چلتا، عین کا پتہ چلتا کہ عین ادا ہو رہی ہے، حمزہ کا پتہ چلتا کہ حمزہ کی آواز ادا ہو رہی ہے. تو یہ تبدیل حرف بحرف سے بچنا ہے. دوسری غلطی جو ہوتی ہے حرکات کو لمبا کر دینا. زبر زیر اور پیش کی آدھی آواز ہوتی ہے، کسی نے لمبا کر دیا، زبر کو کھینچ دیا، الف پیدا ہوا. زیر کو لمبا کیا، یا مدہ پیدا ہوئی. پیش کو کھینچ دیا، بہو مدہ پیدا ہو گئی. اب آواز پر کنٹرول کرنا ہے کہ آواز کو کہاں لمبا کرنا ہے اور کہاں جلدی سے حرف کو ادا کرنا ہے. یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ کہیں تبدیل حرف بحرف تو صحیح کر لیا لیکن لمبا اور چھوٹا کرنے کی جو غلطیاں ہیں اس کے اندر غور و فکر نہ کیا اور جو جلدی پڑھنے والا تھا اس کو لمبا کر دیا، جو لمبا کرنا تھا اس کو جلدی سے پڑھ لیا. اس کو بھی کہتے ہیں لحن جلی، واضح موٹی غلطی، جس سے معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے. معنی بھی بدلتا ہے، مفہوم بھی بدلتا ہے. اور تیسری غلطی جو ہے وہ ذرا آسان ہے، حرکات اور سکنات میں غلطی کرنا. مشدد کو مخفف، مخفف کو مشدد بنا لینا، یہ چوتھی غلطی. تو یہ حروف مدہ کو گرا کے پڑھنا یہ بھی بڑی غلطی ہے. غیر مدہ کو مدہ بنا دینا یہ بھی بڑی غلطی ہے. یہ وہ غلطیاں آپ کو بتلا رہا ہوں جس سے معنی اور مفہوم بدلتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو غلطیوں سے پاک کر لیں اور پڑھنے کا انداز سیکھ لیں. کافی عرصہ سے آپ کو یہ حروف پڑھائے جاتے ہیں. حروف تو آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، یہ جو آپ کو
9 حروف پڑھائے جاتے ہیں، 7 حروف کا تعلق مخرج کے ساتھ، 2 حرفوں کا تعلق صفات کے ساتھ۔ صاد کو سین سے جدا کرنا ہے، تو کو تا سے جدا کرنا ہے، تو اور تا کا ایک ہی مخرج، صفاتوں نے تو کو موٹا کر دیا اور تا باریکی رہا۔ صاد اور سین کا ایک ہی مخرج، نکلنے کی ایک ہی جگہ، صاد جو ہے وہ موٹا ہو گیا، صفاتوں نے اسے جدا کر دیا، سین سے جدا کرنا ہے۔ ترتیل کا مقصد حل کرنا ہے کہ صاد اور سین کو ایک نہیں پڑھنا، صاد موٹا سین باریک۔ تو اگر آپ نے فرق ہی نہیں کیا تو پھر آپ نے ترتیل کا حق کہاں ادا کیا؟ ترتیل کا حق ادا کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے جو حکم ہے کہ ترتیل سے قرآن کو پڑھو، جدا جدا کر کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، تاکہ ہر حرف جو ہے وہ اپنے مخرج سے ادا ہو۔ اسی طرح باقی جو ہے زبان کی نوک سے آپ کو 3 حروف بتلائے تھے، سابقہ جو سبق پڑھایا گیا تھا، زبان کی نوک سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، وہ رال فا۔ فا بھی زبان کی نوک سے، رال بھی زبان کی نوک سے، اور وہ بھی زبان کی نوک سے۔ اگر آپ نے نوک زبان کے اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگانا آپ نے سیکھ لیا، آج ہی سیکھ لیا، سمجھ لیں کہ آپ کا یہ سا، قرآن میں جتنے سا ہوں گے سارے صحیح پڑھیں گے، اور قرآن میں جتنی جگہ رال ادا ہوئی ہے، دال لکھی ہوئی ہے، آپ دال کو بھی صحیح پڑھیں گے، اور وہ جہاں لکھا ہوگا اب وہ کو بھی صحیح پڑھیں گے۔ اگر آپ نے یہ سبق نہ سیکھا، رال کو زا سے پڑھیں گے، فا کو سین سے پڑھیں گے، کیوں؟ زبان جو ہے وہ اوپر والے دانتوں کی نوک سے نہیں لگائی۔ زبان کی نوک کو اگر اوپر والے دانتوں کی نوک سے لگاتے پھر تو یہ آپ کا سا صحیح ہو جاتا، رال صحیح ہو جاتا، وہ صحیح ہو جاتا۔ آپ نے نوک کو اندر رکھا، نوک اوپر نہیں لگائی دانتوں کی نوک پر، بلکہ نوک کو اندر رکھا۔ اندر رکھنے سے آپ نے رال کو زا سے بدلا، سا کو سین سے بدلا، اور وہ کو بھی زا سے بدل دیا۔ تو غلطی کا کیا نام ہوا؟ تبدیل حرف بحرف، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، یہ بڑی غلطی ہے۔ یہ نوک والا مخرج آپ نے یاد کرنا ہے، صرف آپ کو نشاندہی کروائی ہے کیونکہ سبق تو بہت آگے پڑھا چکے ہیں، لیکن آپ کے ذہن کے اندر دوبارہ یاد دہانی ہو جائے۔ اور ایک حرف ہے زبان کی کروٹ۔ 4 مخرج آپ کو بتلائے تھے پچھلے سبق میں، 4 مخرج، صرف 4 مخرج میں نے کہا یاد کر لو، سارا قرآن صحیح ہو جائے گا۔ صرف 4 جگہیں، زبان کی نوک، زبان کی کروٹ اور زبان کی جڑ۔ 3 مخرج ہوئے زبان سے، اور 1 مخرج ہوا حلق کا سنٹر۔ 4 مخرج صرف آپ نے یاد کرنے ہیں، 7 حروف آپ کے صحیح ہو گئے۔ 4 جگہیں آپ نے یاد کر لی، 7 حروف آپ کے صحیح ہو گئے، اور 2 حرفوں کو صرف موٹا کرنے سے آپ قرآن کو صحیح پڑھیں گے۔ یہ چھوٹا سا نقصہ ہے، چھوٹا سا اصول ہے، اس کو اگر آج ہی سمجھ لیا قرآن آپ کا آج ہی درست ہو گیا، اور اگر اس کو آج نہ سمجھ سکے تو 10 سال کے بعد بھی آپ کا قرآن صحیح نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ زبان کی نوک، زبان کی کروٹ اور زبان کی جڑ۔ نوک سے 3 حروف، کروٹ سے صرف 1 حرف۔ کون سا حرف ہے کروٹ والا؟ واد۔ زبان کی کروٹ اوپر والے ڈاڑوں کی جڑ سے لگائیں گے تو واد ادا ہوگا۔ اوگ، ایگ، اوگ۔ اگر اس اوگ کو آپ نے نوک سے ادا کیا تو کون سا حرف بنے گا؟ وہ بن جائے گا۔ توا کے بعد جو وا آتا ہے، اردو میں توئے کی جگہ غوئے جسے کہتے ہیں، عربی میں غوا کہتے ہیں، اردو میں غوئے کہتے ہیں۔ زبان کی نوک سے اگر پڑھا تو یہ غوئے بن جائے گا، غوا بن جائے گا۔ کروٹ استعمال کریں گے تو یہ غوات بنے گا۔ تو اوگ، ایگ، اوگ، وا، وہی، وہ۔ اب ایک حرف زبان کی جڑ اور کوا، لحاظ بھی کہتے ہیں، کوا بھی کہتے ہیں۔ زبان کی جڑ پر آپ نے کبے کو لگانا ہے۔ کوا کسے کہتے ہیں؟ لحاظ کسے کہتے ہیں؟ حلق میں جو گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے، اس گوشت کے ٹکڑے کو زبان کی جڑ پر لگانا ہے۔ زبان کی جڑ جب اس کبے سے لگائیں گے، لحاظ سے لگائیں گے تو آواز آئے گی اوکو، اوکو، ایکو، اوکو۔ اگر آپ نے زبان کی جڑ اس کبے پر نہ لگائی، تھوڑی سی آگے لگی تالو کی طرف،
تو پھر کش والے کاف کی آواز آئے گی، اک اک اک، اک اک اک۔ اک 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 آپ کو پڑھنا آتا ہے کیونکہ عربی اور اردو میں ایک ہی طریقہ سے ادا ہوتا ہے۔ اب جب دو نقطے والا قاف پڑھیں گے اس کے لیے آپ نے زبان کی جڑ اور کبے کو استعمال کرنا ہے، اکو ایکو اوکو کا پی کو۔ تو یہ کتنے مخرج میں نے آپ کو بتلائے؟ 3، زبان کی نوک، زبان کی کروٹ اور زبان کی جڑ۔ زبان کی نوک، زبان کی کروٹ اور زبان کی جڑ۔ اب ایک مخرج باقی رہ گیا، حلق کا سنٹر، حلق کا درمیانی حصہ، حلق کا درمیانی حصہ۔ اب حلق کے درمیانی حصہ سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ حلق کا درمیانی حصہ، حلق کے 3 حصے ہیں، نیچے والا حصہ، سنٹر والا حصہ، اوپر والا حصہ۔ تینوں یاد کروائے نہیں جائیں گے، آپ بھول جائیں گے۔ صرف آپ کو وہ بات یاد کروانی ہے جو آپ نے یاد کرنی ہے۔ باقی نیچے والے حصہ سے 2 حروف حمزہ اور ہا، وہ آپ صحیح پڑھتے ہیں۔ جتنے اردو پڑھنے والے، پنجابی پڑھنے والے اس میں غلطی نہیں کرتے۔ جب قرآن پڑھیں گے نیچے والے حصہ سے حمزہ کی آواز نکالیں گے، ہا کی آواز بھی نیچے والے حصہ سے۔ اب اوپر والا حصہ غین اور خا، ہر اردو والا، پنجابی والا، کسی زبان والا ہو وہ غین اور خا میں غلطی نہیں کرتا۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ حلق کا سنٹر جو ہے، سنٹر سے 2 حروف ادا کرنے ہیں، 2 حروف، ایک عین اور ایک ہا۔ ان 2 حرفوں کو ادا کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنی ہوتی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے پکانے کے لیے۔ جب آپ کے یہ 2 حروف پک جائیں تو یہ غلطی بھی ختم۔ وہ کیا کوشش ہے کہ پیٹ سے ایک ہوا آتی ہے، اس ہوا کو آپ نے حلق کے سنٹر میں دبا لینا ہے، روک لینا ہے۔ روکنے سے ہا کی آواز بنے گی، روکنے سے عین کی آواز بنے گی، اح اح اوہ۔ اگر ڈھیلا پڑا آہ اہ اوہ، کیا بنا؟ ہا بن گیا۔ تھوڑا سا سخت کیا، اخ اخ اوہ، کیا بنا؟ خا بن گیا، نقطے والا خا۔ ہا نیچے والے حصہ سے، خا اوپر والے حصہ سے۔ آپ نے سنٹر والے حصہ سے اس کو ادا کرنا ہے، اور یہ کیسے ادا ہوگا، صحیح کیسے ہوگا؟ اس کے لیے آپ نے سانس کو گلے کے سنٹر میں دبانا ہے، روکنا ہے۔ روکنے سے ہا کی آواز بنے گی، ہا ہی او آ عی او آ عی او۔ حلق کے سنٹر اگر آپ نے روکا نہیں تو آواز آئے گی آ ای او۔ پڑھ رہے عین، لکھا ہوا عین، دیکھ بھی رہے عین کو، آواز نکل رہی ہے حمزہ کی، آ ای او۔ تو اس انداز سے یہ 4 مخرج میں نے آپ کو بتلا دیے ہیں۔ اب تھوڑی سی مشق آپ کو کروانی ہے تاکہ یہ جو سبق پڑھایا جاتا ہے اتنے عرصے سے وہ آپ تاکہ لاگو بھی کریں۔ جو تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کے دوران جو حروف آتے ہیں تو وہ حروف آپ اسی مخرج سے نکالیں۔ تو میں آپ کو تھوڑی سی مشق کرواتا ہوں آخری صورتیں تاکہ آپ کی درست ہو جائیں، جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اور آپ نے سیکھنا ہے، سننا ہے، اس غرض سے جا کر اپنے مراکز کے اندر آپ نے اس کو دوسرے ساتھیوں کو سکھانا ہے۔ یہ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ آپ نے سکھانا ہے، یہ آپ پر سکھانا لازم ہو گیا کیونکہ اب تک آواز پہنچ گئی ہے۔ اب آپ آگے آپ ذمہ دار ہیں اپنے مراکز کے اندر ساتھیوں کو سکھانے کے، آپ ذمہ دار ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ سمجھے ہم نے سن لیا جی بس سن لیا، سیکھنا نہیں ہے۔ سیکھنا ہے سنانے کی غرض سے کہ آپ نے آگے سنانا ہے، یاد کروانا ہے، کیونکہ ناظمین کا اجتماع ہے، آپ ناظم ہیں، آپ ذمہ دار ہیں پورے حلقے کے، پورے علاقے کے آپ ذمہ دار ہیں۔ کس چیز کے ذمہ دار ہیں؟ یہ جو آپ کو سبق دیے جاتے ہیں مراکز کی طرف سے، جو تقریریں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، یہ تمام ان تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ابھی اس سبق کے اندر آپ کو قرات کے یہ اصول بتلائے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو یہاں اکٹھا کیا ہے تاکہ آپ یہ اصول سیکھیں، اس نیت سے سیکھیں کہ آج ہی ہم نے یاد کرنا ہے اور ہم نے اپنے مراکز میں جا کر یہ یاد کروانا ہے لوگوں کو۔ اگر نہ یاد کروایا تو ہماری پکڑ ہوگی، پکڑے جائیں گے، ذمہ دار ہیں۔ اور اس کے بعد جو قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے آپ کے مرکز میں اور آپ کو توجہ ہی کچھ نہیں ہے، اور آپ کو افسوس ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کے مرکز میں لوگ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے اور آپ کے اندر کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی ان کے لیے کوشش نہیں ہے۔ تو پہلے آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی تو پھر آپ اپنے مرکز کے ذمہ دار بنیں گے، اس چیز کو پہنچانے کی ذمہ داری قبول کریں گے۔ اب میں آپ کو یہ آخری صورتیں کچھ پڑھاتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ صورتیں آ جائیں اور آپ ہر ساتھی جو ہے وہ قرات
تجوید کے ساتھ جب نماز پڑھاتا ہے صلاۃ کے اندر یہ صورتیں ادا کرتا ہے تو تاکہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو، یعنی یہ آخری صورتیں اگر یاد ہو گئی تو پورا قرآن یاد ہو گیا، سورہ فاتحہ صحیح ہوگی تو پورا قرآن صحیح ہو گیا۔ اصول تو یہی ہے، وہی حروف بار بار آئیں گے، وہی حروف بار بار آئیں گے۔ ایک عین صحیح ہو گیا، پورے قرآن کی عینیں درست ہو جائیں گی، جہاں جہاں عین لکھی ہوگی آپ صحیح پڑھیں گے۔ قاف صحیح ہو گیا، جہاں قرآن میں قاف آئے گا 2 نقطے والا قاف، اس کو قاف ہی آپ پڑھیں گے، قاف نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے 2 نقطے والا قاف سیکھ لیا ہے کہ اس کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے، آپ کو پتہ چل گیا۔ اس کے نکلنے کی جگہ زبان کی جڑ اور لحاق کوا ہے، زبان کی جڑ کو کوے پر لگائیں گے تو 2 نقطے والا قاف ادا ہوگا، اور اگر زبان کی جڑ کوے پر نہ لگائی تو یہ کش والا قاف ادا ہوگا۔ زبان کی کروٹ اوپر والے ڈاڑو کی جڑ سے لگائیں گے تو غاد ادا ہوگا، اگر یہ نہ لگایا تو ہر جگہ قرآن میں غاد کو زا ہی پڑھیں گے یا غوا پڑھ لیں گے تو غلطی ہو جائے گی۔ اسی طرح زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک۔ اب یہ آخری صورتیں میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، یہ جو میں سبق آپ کو پڑھاؤں گا آپ نے مشق کرنی ہے۔ ایک تو آواز آپ نے بلند کرنی ہے، سیکھنے کے لیے آواز کو اونچا کریں گے، جتنی اونچی آواز سے پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو پتہ چلے گا آپ کی آواز کیسی نکل رہی ہے، اور جتنا زیادہ بار بار پڑھیں گے تو آپ کو وہی حروف انشاءاللہ بہت جلدی پک جائیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ علم تارا میں را کو موٹا کیا جاتا ہے، علم تارا، تارا نہیں پڑھنا، تارو، را پر جب زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا کیا جاتا ہے، علم تارا، تارا نہیں تارو۔ کیفا، کیفا فعلا، فعلا نہیں پڑھنا، فعلا، فعلا عین کس سے بدلا؟ حمزہ سے۔ آپ نے پڑھ لیا فعلا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے اتنی بڑی غلطی کر دی، لحن جلی، عین کی جگہ آپ نے حمزہ پڑھ لیا اور آپ نے جی میری غلطی کوئی نہیں کی ہے۔ فعلا، فعلا نہیں ہے، کیا ہے حرف؟ زور لگائیں حلق کے سنٹر میں، فعلا، فعلا، ربو کا، ربو را کو موٹا کرنا ہے، ربو کا، ربو نہیں پڑھنا، ربو کا، اصحاب، اگر پڑھ لیا بھی اصحاب، اس میں کیا بنا؟ اس، سیٹی کے بعد صاد میں بھی سیٹی ہے، سین میں بھی سیٹی ہے، صاد کی سیٹی موٹی اور سین کی سیٹی باریک، سین کی سیٹی خود بخود نکلتی ہے، اس۔ آپ نے صحیح کیا کرنا ہے، اس، موٹی بات، اس، اصحاب، اصحاب نہیں کہنا، اصحاب، اصحاب، اصحاب پڑھا تو ہا کس سے بدلا؟ 2 آنکھوں والے ہا سے بدل گیا، کیونکہ آپ نے آواز نکالی اصحاب، اصحاب، 2 غلطیاں ہوئی، صاد کو سین سے بدلا، ہا کو ہا سے بدلا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، ایک جملے میں 2 غلطیاں آپ نے لحن جلی کر دی۔ کیا غلطی ہوئی؟ صاد کو موٹا کرنا تھا، اسے سین سے بدلا اس، ہا کو حلق کے سینٹر سے پڑھنا تھا، اس کو پڑھا حلق کے نیچے والے حصہ سے، اصحاب ہو گیا، اصحاب، اصحاب نہیں، اصحاب، اصحاب الفیل،
سے مد کہتے ہیں مد عارض وقفی، یعنی حروف مدہ کے بعد اگر وقف کیا جائے تو یہ لمبی مد کی جا سکتی ہے، اسے کہتے ہیں مد عارض وقفی، وقف کی وجہ سے آپ نے مد کی ہے، لمبی مد کر سکتے ہیں، 2 الف 3 الف 4 الف تک 5 تک بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ ایک جو ہے حروف ایک الف کے برابر تو حروف مدہ کی اپنی آواز ہوتی ہے، جہاں وقف آ جائے تو پھر وہاں آواز کو آپ لمبا کر سکتے ہیں وقف کی وجہ سے۔ آگے ہے علم، علم میں غلطی نہیں ہوتی، یج ال میں غلطی آ گئی، کیا غلطی ہوئی؟ عین پڑھنا تھا، پڑھ لیا یج ال، آرام سے یج ال، کوشش نہیں کی حرف کو سیکھنے کی، اگر فعالہ میں عین کو صحیح کر لیا جاتا یج ال میں غلطی نہ آتی، پڑھ لیا یج ال، پڑھنا کیا تھا یج ال، گلے کے درمیان میں آواز کو دبائیں، یج ال یج ال، کیدہم میں غلطی نہیں ہوتی، فی تذلیل، تذلیل ضاد آ گیا، ضاد کا مخرج میں نے کون سا بتلایا تھا؟ زبان کی کروٹ، پیچھے تک بولیں تاکہ سب کو یاد ہو جائے، کیونکہ یاد کروانا ہے آپ نے، سننا نہیں کروانا ہے، ذمہ داری آپ کی، آپ نے یاد کروانا ہے۔ ضاد کے نکلنے کی جگہ زبان کی کروٹ اوپر والے ڈاڑو کی جڑ، اب آپ نے زبان کی کروٹ جب اوپر والے ڈاڑو کی جڑ پر نہیں لگائی تو آپ کے قرآن میں جتنی جگہ ضاد آئے گا آپ ہر ضاد کو زا سے یا غا سے بدل کے پڑھیں گے، تذلیل پڑھ لیں گے، تذلیل زے سے، زا سے، اور تذلیل ضا سے، یا کوئی دال سے، کچھ لوگ دال پڑھتے ہیں، تذلیل، تذلیل نہیں، تولیل، پوری زبان نوک سے لے کر جڑ تک پوری زبان اوپر لگائیں، پھر اس کی آواز نرم بھی ہوگی، موٹی بھی ہوگی، اور وا سے جدا بھی ہو جائے گی، تولیل۔ آگے ہے وہ ارسلہ، ارسلہ میں غلطی نہیں ہوتی، آگے غلطی آ رہی ہے علیہم میں، عین کو حمزہ سے بدلا علیہم، علیہم پڑھنا ہے، علیہم، علیہم میں کیا بنا؟ حمزہ، پڑھنا کیا تھا؟ عین، علیہم۔ آگے ہے طوئی، طوئی پڑھنا ہے کہ تئی؟ طوئی، وہاں سے ہے بھائی طوئی، ایسے نہیں پڑھ لینا تیرن ابابل، تئی، تئی کیا ہوتا ہے؟ تئی تو 2 نقطے والے تے سے بنا، تئی نہیں پڑھنا، طویرن، طویرن ابابیل۔ آگے ہے ترمیہم، میم میں یا مدہ آ گئی، اب کسی نے پڑھ لیا ترمیہم، ترمیہم، کیا غلطی کی؟ یا مدہ کو کیا کرا؟ چھوڑ دیا، یا مدہ کو حذف کر دیا، پڑھنا تھا ترمیہم، پڑھ لیا ترمیہم، کیوں اس نے ترمیہم کیوں پڑھا؟ کہ اس نے سیکھا ہی نہیں کہ یا مدہ آ جائے، جس یا سے پہلے زیر آ جائے اس زیر کو لمبا کیا جاتا ہے، لمبا کرنے سے یا ادا ہوتی ہے، اگر لمبا نہ کیا تو یا ہی نہیں پڑھی گئی، تو اس لیے ترمیہم نہیں پڑھنا، ترمیہم بحجارہ، ہجارہ نہیں پڑھنا، بحجارہ، ہجارہ پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ آواز کو، سانس کو کہاں روکنا ہے؟ حلق کے سینٹر میں، جسے عربی میں کہتے ہیں وسط حلق، سادہ زبان میں حلق کا درمیان، حلق کا سینٹر، وہاں سانس کو روکیں، بحجارہ۔ اگر آپ نے پڑھ لیا بحجارہ تو یہ ترتیل کے خلاف قرآن ہوا، آپ نے جدائی نہیں کیا، ہا کو ہا سے آپ نے جدائی نہیں کیا تو ترتیل کا مقصد تو ناکام ہو گیا، ترتیل جدا جدا کر کے پڑھنا ہے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، ہا کو ہا سے جدا کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہا اور ہا کو آپ ایک پڑھیں گے، ہجارہ، ہجارہ نہیں پڑھنا، پڑھنا ہے بحجارہ من سجیل فجعلہم، فجعلہم، الہم نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ حلق کے سینٹر سے آواز نکالیں، سارے آواز نکالیں تاکہ آواز اونچی ہو جائے، فجعلہم۔ آگے پھر عین آ رہی ہے، سواد آ رہی ہے، 2 غلطیاں ایک حرف میں اکٹھی ہو رہی ہیں، کہ اسفن، کہ اسفن 2 غلطیاں ہو گئی، اس پڑھنا تھا ا، اور سواد میں سیٹی کو موٹا نہیں کیا، عین میں حلق کے درمیان میں سانس کو روکا نہیں، ایک جملے میں 2 غلطیاں ہو گئی، اب وہی غلطی وہی پیچھے سے آ رہی ہے جو پیچھے غلطی ہوئی، عین کو درست کر لیں گے ساری غلطیاں درست ہو جائیں گی،
اب یہ فاجا اعلیٰ نہیں پڑھنا، فاجا اعلیٰ پڑھنے کے بعد فاجا اعلیٰ ہوں کا اصفن نہیں پڑھنا، کا عصفن، اب میم سے ملایا کا عصفن مأکول. اب یہ اصول بتلا دیا، اب آگے غلطی نہیں ہونی چاہیے آپ کو، میں حرف کیا آپ کو سکھا دیے ہیں آگے تاکہ زیادہ وقت خرچ نہ ہو کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نرحیم، ہیم کی بات نہیں، نرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. یہ رحلت الشتاء پہ مد ہے، بڑی مد اس کو کہتے ہیں، مد متصل. ایک منفصل ہوتی ہے چھوٹی مد، متصل بڑی مد. اس کو لمبا کیا جاتا ہے 3 الف 4 الف 5 الف تک اس کو لمبا کیا جاتا ہے، یہاں آواز کو لمبا کرنا ہوتا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم من خوف. اس سورہ میں باقی تو وہی حروف آئے. ایک لإیلافی میں اگر اکثر غلطی سنی گئی ہے، لإیلافی پڑھ لیں، یا مدہ ہے لمبا کرنا ہے، لإیلافی قریش. آگے ہے ایلافہم، اس کو پڑھ لیتے الافہم، الانی ای کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام، الٹی پیش واو مدہ کے قائم مقام. یہ حروف مدہ آ گیا. کھڑی زیر جو ہے یہ الف مدہ کے قائم، یا مدہ کے قائم مقام ہے، اور لام کے اوپر کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے. ایلافہم میں غلطی ہو جاتی ہے. آگے وہی حروف ہیں جو آپ کو پڑھائے جا چکے ہیں. آگے آیا الذی. الذی وہ زال آ گیا جو میں نے بتلایا تھا زبان کی نوک سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3. زال وہ اور سا، اس میں ایک زال آ گیا الذی. الذی نہیں کہنا، زی پڑا تو یہ زے بن گیا، زی نہیں، زبان کی نوک سے الذی. ہاں را ری زو. آگے تو وہی پڑھا دیا، او تو ات نہیں پڑھنا، او تو عمہم من جوع. حلق کے سینٹر میں آواز جو ہے وہ رک جائے. من جوع وآمنہم من خوف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اس
سورہ میں وہی ہے، ارایت الذی کی ذال، یکذب پھر ذال، فذالک پھر ذال، یدعل پھر عین، یدعل نہیں پڑھنا یدعل، آگے ہے ولا یحض ضاد حض، ذال نہیں پڑھنا حض حض، علا میں پھر عین، تو اور عین دونوں حروف آگے صحیح کرنے والے، طعام المسکین، فوائل للمصلین میں صاد آ گیا صحیح کرنے والا، مصلین موٹا، الذین ہم زینا میں پھر ذال آ گئی صحیح کرنے والی، عن میں پھر عین آ گئی صحیح کرنے والی عین، صلا میں پھر صاد آ گیا صحیح کرنے والا صاد، ساہون میں غلطی نہیں ہوتی، الذین پھر ذال آ گئی، یرا یہاں مد متصل ہے لمبا کیا جائے گا، یراؤن ویمنعون میں پھر وہی عین آ گئی، نل ماعون پھر وہی عین آ گئی، وہی حروف بار بار آئیں گے۔ اگر آپ ایک عین کو درست نہ کیا، ہر جگہ قرآن میں عین کو غلط پڑھتے جائیں گے، ایک سا کو درست نہ کیا، ہر جگہ قرآن میں سا کو سین ہی پڑھتے چلے جائیں گے اور آپ کو نہیں پتہ چلے گا آپ نے کون سی غلطی کی ہے۔ اسی طریقہ سے اگلی سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، فصل لربک وانحر، إن شانئك هو الأبتر، انا میں نون ہے، نون اور میم جب مشدد ہوں شد والے تو غنہ ضروری ہے، پھر یہ شد اس وقت ادا ہوگی آپ غنہ کریں گے، غننے کا مطلب ہے ناک میں آواز لے جانا، تھوڑی دیر روکنا، انا آتینا، انا نہیں پڑھنا، انا یہاں مد متصل ہے، چھوٹی مد لکھی ہوئی ہے، متصل کا مطلب کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے تو مد منفصل، متصل اس میں دوسرے کلمے میں آ جائے تو منفصل، یہ ہے مد منفصل، دوسری مد ہے، اس کو 2 الف 3 الف تک آپ لمبا کر سکتے ہیں، 2.5 الف 3 الف تک اس کو لمبا کیا جا سکتا ہے۔ آگے جو ہے عین میں وہی عین آ گئی، تو آ گیا اعطیناک الکوثر، سا آ گیا، یہ سا وہ حرف تھا جو میں نے بتلایا تھا، اس کا مخرج کون سا بتلایا تھا آپ کو؟ یہ زبان کی نوک والا مخرج تھا، میں نے زبان کے 3 مخرج آپ کو بتلائے تھے، زبان کی نوک، زبان کی کروٹ اور زبان کی جڑ، یہ نوک والے مخرج سے ادا کیا جاتا ہے، نوک سے ادا کرنا ہے کل کوثر، کل کوثر، ہاں یہ سا ہے، فصلی میں صاد جو ہے وہ موٹا کرنا ہوتا ہے، یہ ربی کا را موٹا، ون ہر، ہر نہیں پڑھنا، ون ہر، ہر پڑھا، یہ ہا سے تبدیل ہو گیا ون ہر، آگے جو ہے آگے حرف جو ہے اس میں غلطی نہیں ہوتی، آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، لا اعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، اب یہاں قل یا میں قاف آ گیا، جو میں نے آپ کو مخرج بتلایا تھا، یہ کون سا مخرج تھا قاف والا؟
زبان کی جڑ اور سارے بولے نا تاکہ سب کو یاد ہو جائے. زبان کی جڑ اور لحاظ، کوا بھی کہتے ہیں لحاظ بھی کہتے ہیں. زبان کی جڑ کو کوے پر لگائیں گے تو یہ قل کی آواز آئے گی. اوق ایک اوق اوق، سارے آواز نکالیں. اوق ایک اوق اوق ایک اوق حقیق. آگے وہی حروف ہیں جو آپ کو بتلا چکا ہوں. عین کو خاص طور پر قل یا ایھا الکافرون میں جو ہے آپ نے یاد کرنا ہے. اس میں عین زیادہ استعمال ہے، ہر جگہ عین استعمال ہوئی ہے تو زیادہ اس کو یاد کرنا ہے. باقی جو ہے اگلی صورت پڑھتے ہیں. ہاں اس میں ایک حرف یاد رکھنا ہے، یہ ہے ولا انا. انا عابد، حالانکہ لکھا ہوا ہے ولا انا، یہ انا نون کے بعد الف ہے. تو اس کا قانون یہ ہے کہ نون الف نا سے پہلے حمزہ اصلی شکل والا ہوگا تو پھر نون الف نا کا الف پڑھا جاتا ہے. نون الف نا سے پہلے حمزہ الف کی شکل والا ہوگا تو پھر نون الف نا نہیں پڑھا جاتا. موٹی سی بات ذہن میں رکھیں، باقی آپ گرامر نہیں جان سکیں گے یہ کیا معاملہ ہے. نون الف نا کا الف پڑھا جاتا ہے آنا، اور انا لکھا ہے انا اور پڑھا جاتا ہے آنا. دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رسم الخط میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن لکھے تھے، قرآن کے نسخے جو عتیق الرحمان صاحب نے ابھی بتلایا آپ کو، سارا پیریڈ آپ کو دیا ہے قرات کے متعلق، تو اس میں یہ رسم الخط میں الف لکھا ہوا ہے. پڑھا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا. اب یہ لکھا ہے آنا، پڑھنا ہے آنا. اگر نون الف نا سے پہلے حمزہ اصلی شکل والا ہوگا پھر انا پڑھیں گے. کئی جگہ قرآن کے اندر وقت نہیں کہ میں وہ مثالیں آپ کو دوں. تو یہ آنا اور انا، یہاں ایک نئی بات والا انا والی آئی ہے. انا لکھا ہے پڑھنا ہے انا. اگلی صورت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اس میں وہی حروف ہیں جو پہلے آپ کو بتلا چکا ہوں. فسبح بحمد، یہاں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے، دونوں ہا گٹھے آگے ایک ہی آیت کے اندر. آگے واستغفر، پھر نہیں پڑھنا. ہا کی آواز پیٹ سے نکلے، نیچے والے حلق کے نیچے والے حصہ سے ٹکر کھا کے منہ سے ہوا باہر نکل جائے. واستغفر، اگر پڑھ لیا واستغفر پھر ہا نہیں ادا ہوا، واستغفر ہا نہیں پڑھا گیا. اب زور لگائیں گے، ہا کی آواز نیچے سے آئے گی، پیٹ سے حلق سے ٹکر کھا کے باہر نکلے گی، پھر ہا ادا ہوگا. واستغفر پھر. بس یہ ایک نئی بات تھی جو ہا کو آپ کو سکھانا تھا کہ ہا کی آواز ایسے ادا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. تبت میں با پر تشدید ہے، تبت نہیں پڑھنا، تبت تبت زور لگا کے. یدا میں وہی قانون جو بتلایا ہے. وہ آگے ہے ابی لہب و تب، ایسے نہیں پڑھنا ابی لہب و تب.
تب نہیں پڑھنا، شد تشدید آ گئی، اگر ساکن ہوتا تو پھر آپ تب پڑھ لیتے، تبت یدا ابی لہب وتب، تب نہیں پڑھنا، زور لگانا ہے، تشدید والا حرف آ جائے تو وہاں زور لگاتے ہیں، تھوڑی دیر آواز کو روکتے ہیں، ابی لہب وتب، آگے صاد اور سین اکٹھے آ رہے ہیں، یہاں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے، سیصلہ، سیصلہ نہیں پڑھنا، سین کو باریک، صاد کو موٹا، سیصلا، سیصلا نارا ذات لہب وامرأتہ، لکھا ہے وامرأتہ، تو آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ جہاں وقف ہو وہاں اس حرف کو ساکن کیا جاتا ہے، جہاں وقف ہو اس حرف کو ساکن کیا جاتا ہے، اس کی زیر زبر نہیں پڑی جاتی، دو زبریں ہوں تو پھر الف سے بدلنا ہوتا ہے، دو زبروں کو الف سے بدل کے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن یہاں الٹی پیش آ گئی، ہا کو جو ہے ساکن کرنا ہے، اس کی الٹی پیش نہیں پڑی جائے گی، وامرأتہ نہیں پڑھنا، وامرأتہ، وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ حطب تو آپ کو موٹا کرنا ہے۔ اگلی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہاں لفظ اللہ کو موٹا، اللہ الصمد ایسے نہیں پڑھنا، اللہ اللہ پڑھنا ہے، اللہ الصمد، لفظ اللہ کو موٹا کرنا ہے اور صمد کو موٹا کرنا ہے، الصمد نہیں الصمد، اور آگے لم یلد، اکثر سنا جاتا ہے لم یلد، یالد پڑھتے ہیں، لم یالد، یا نہیں پڑھنا، لم یلد، ولم یو میں وہ مدہ ہے، ولم یولد بھی نہیں پڑھنا، ولم یولد، ولم یولد۔ یہ وقت ختم ہو گیا ہے کہ میں آپ کو اگلی دو صورتیں بھی پڑھا لیتا، ذہن کے اندر یہی رکھنا ہے، یہ جو حروف آپ کو بتلائے ہیں، قرآن کو عربی لہجے میں پڑھنا ہے اور قرآن کو خوبصورت انداز کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت کر کے پڑھو، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، اس لیے کہ اچھی آواز قرآن میں خوبصورتی کو زیادہ کرتی ہے، زین القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، زینت دو تم قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ، اس لیے کہ اچھی آواز قرآن میں خوبصورتی کو زیادہ کرتی ہے۔ بلکہ بخاری کی ایک روایت کے اندر ہے کہ جس نے قرآن کو خوبصورت کر کے نہیں پڑھا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، اتنا ڈرایا گیا ہے کہ قرآن کو خوبصورت کر کے، قرآن کو ایسے نہ سمجھا جائے، اللہ کی کتاب ہے، ادب و احترام کے ساتھ، اور اس کو جو ہے عربی لہجے کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ، کہیں غلطی نہ ہو جائے، غلطی ہوگی تو معنی بدل جائے گا۔ پہلے اچھے طریقے سے اپنی تجوید درست کرنی ہے، پھر اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، انشاءاللہ یہ جب آپ کا صحیح ہو جائے گا ترجمہ اور تجوید، پھر آپ کھلے عام دعوت اللہ دعوت دے سکیں گے، ہر جگہ تقریر کر سکیں گے، کوئی یہ مسلکی مولوی آپ کو نہیں پکڑ سکے گا۔ تو اگر آپ کی تجوید میں غلطیاں ہوئیں یا اس طریقہ سے آپ نے حروف کو غلط پڑھا تو پھر آپ کا وہ معاملہ سارا دعوت جو ہے وہ غیر مؤثر ہو کے رہ جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ یہ صورتیں میں سنوں گا آپ سے، کل میں نے پڑھانا نہیں ہے، کل آپ سے سننا ہے کہ کیا آپ نے یہ حروف صحیح کر لیے ہیں، یہ مخارج جو میں نے آپ کو بتلائے ہیں، کیا آپ نے یہ اپنی جگہ سے آپ حرفوں کو ادا کرتے ہیں، جو جگہیں آپ کو بتلائی ہیں یہ جگہیں آپ نے یاد کرنی ہیں، ایک ایک صورت کل ساتھیوں نے سنانی ہے، کل سنانے کا دن ہوگا، اس لیے تیاری کر کے آنا۔